انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال اور اولاد انسان کے لیے کیسے فتنہ ہے؟ یہ کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے؟ اس وجہ سے فرمایا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اکثر غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ مال کمانے کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دکانداری کے چکر میں انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم، مال کماتا ہے اولاد کے لیے، اور اولاد کو پالنے کے لیے، اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے مال کماتا ہے۔ تو مال کے چکر میں اور اولاد کی پرورش کے چکر میں انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، روزے کو بھول جاتا ہے، حج کو بھول جاتا ہے، اور زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ مال کمانے کے اور اولاد کی پرورش کے چکر میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ فتنہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ جس کا ایندھن کون ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اولاد کی پرورش کرنی ہے، اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن اس اولاد اور مال کمانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا مطلوب ہے کہ انسان مال بھی کمائے، دنیا کے اندر کاروبار بھی کرے، لیکن میری عبادت کو نہ چھوڑے، نماز کو نہ چھوڑے۔ انسان کو وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو تو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ عبادت کے لیے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت مطلوب ہے، اور یہ جو اصل مطلوب ہے وہ عبادت ہے، اور ساتھ ساتھ مال کمانا اور اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بھولنا چاہیے۔